اب کہیں نہ کہیں معاملہ سامنے آیا ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ جموں سے لے کر سری نگر تک، یعنی لکھن پور سے لے کر لداخ کی سرحدوں تک لوگ بیک آواز تھے کہ اس پالیسی کو نہ لایا جائے اور نئی دکانیں نہ کھولی جائے، بلکہ یہاں تک بھی لوگ تھے کہ یہ جو دکانیں چل رہی ہیں انہیں بھی مکمل کیا جائے، بند کیا جائے۔ ہاں، اب سرکار لگاتار یہ بتا رہی ہے کہ ریونیو ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، ریونیو کو لینے کے لیے یہ نئی دکانیں جو ہے وہ کھولنا لازمی ہے، اور ایک منظم پالیسی کے تحت، اور یہ جو مونوپولی ہے کچھ لوگوں کی اس پر، وہ ختم کرنے کے لیے یہ پالیسی جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اب اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نئی دکانیں کھولی جا رہی ہے، سرکار نے عوام کی رائے لینے کے لیے اسے پبلک ڈومین میں لایا ہے۔ ہمارے ساتھ غلام رسول حامی صاحب کاروان اسلامیہ کے سربراہ بھی ہیں، جنہوں نے مسودہ قانون بھی بنایا تھا، اور جب سابقہ حکومت تھی اسے اسمبلی کے اندر بھی لانے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن ڈیریل اس وقت بھی پروسیس ہوا۔ اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ تک چلا گیا، سپریم کورٹ تک چلا گیا، ابھی بھی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن اب سرکار دوبارہ سے پالیسی لے کر آئی ہے، تو سیدھے سے انہی کے پاس فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ بڑی خبر کہ مزید مے خانے کھل رہے ہیں جی، اور اب ایکسائز محکمے کی پالیسی سامنے آئی ہے، کون کیسے کہاں پر لے سکتا ہے۔ آپ کی پہلی ری ایکشن اس پر، کیونکہ سال 2015-16 سے ہی آپ لگاتار ایک کیمپین اس کے خلاف چلا رہے تھے، لیکن ایک بار پھر سرکار کا من کہ نہیں جی اس کو کھول کے ہی ہم چھوڑیں گے۔ جواد صاحب شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ سب سے پہلے کہ یہ سرکار کی بدنیتی رہی ہے پہلے سے ہی، جب بھی انہیں لگ رہا ہے کہ کشمیر میں کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، ٹورزم ٹھیک چل رہا ہے یا کچھ بھی ایجوکیشن پروگرام ٹھیک چل رہا ہے، تو اس چیز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس کی مخالفت پہلے بھی کی ہے، کشمیری عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور کسی بھی حالت میں ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ جو کشمیری عوام ہے، چاہے آپ لداخ سے لے کے برابر لکھن پور تک، جموں کشمیر کی پوری عوام، جموں کے لوگ ہوں، کشمیر کے لوگ ہوں، اب آلریڈی پہلے ہی شراب کے اس ناسور سے تنگ آ چکے ہیں، اور جموں کے لوگ بھی بار بار ہم سے ملتے ہیں، بتاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اس کے روداد اور اس کی کہانیاں کتنی سخت ہیں ہمارے معاشرے کے لیے۔ تو کشمیری عوام نے پہلے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور آئندہ بھی کرے گی۔ کشمیر ولیوں کی، صوفیوں کی، رشی منیوں کی سرزمین ہے۔ کسی بھی صورت میں جب بھی یہاں ایسے برائیاں، شراب خانے، مے خانے کھولنے کی کوشش کی گئی، تب اس کی بھرپور ریئیکشن ہوئی اور لوگوں نے اس کو رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ اس بار بھی انشاءاللہ یہ ریجیکٹ ہوگا، رد ہوگا۔ تو میرے خیال میں عوامی ریئیکشن تو ہم پہلے ہی دے چکے ہیں، جب 6.5 لاکھ لوگوں کی سائن ہم نے باضابطہ طور پر اس وقت کے گورنر صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھیج دیے تھے، جو ہم نے مسودہ قانون کے ساتھ اسمبلی میں بھی لایا تھا۔ لیکن اب نئی عوامی ریئیکشن یا عوامی ڈومین میں رکھنے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمارا نوجوان طبقہ اور ہماری سوسائٹی اور ایک بربادی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ڈوب رہے ہیں یہ منشیات کے لت سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر روز آئے دن اخباروں میں، نیوزوں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا حالت ہے آج، کہاں وہ ریشو ہمارا جو 8% بھی پہنچا تھا اور آج کہاں 40 سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ عوام نے اس کو پہلے بھی ریجیکٹ کیا اور اب بھی ریجیکٹ کریں گے۔ ہم یہاں کے لوگ جتنے کشمیری لوگ ہیں، جموں کے لوگ ہیں، اس جموں کشمیر کے ریجن میں، لداخ ریجن میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور پبلک ڈومین میں ڈالنے کی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے، ایک سوشل مسئلہ بھی ہے، ایک ہیومن مسئلہ بھی ہے، تو لہذا اس چیز کو ان کو دیکھنا چاہیے، اس پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، نہیں تو سیدھی سی بات ہے اب پبلک کی ریئیکشن اس پہ ہوگی ہی ہوگی۔ خبر یہ بھی ہے کہ آل پارٹیز، جس طریقے سے پچھلی بار بھی ایک کانفرنس آپ کی طرف سے ہوئی تھی، آل پارٹیز میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ایک قرارداد سامنے آئی تھی جو آپ نے حکومتی ایوانوں تک بھی پہنچائی تھی، اس میں کٹنگ اکراس آل دا ریلیجنز، سبھی مذہبوں کے لوگ آئے تھے۔ تو کیا اس طریقے کا کوئی منصوبہ تاکہ یہ جو آج پبلک ڈومین میں پالیسی رکھی گئی ہے اس کی مخالفت میں آپ بھی کچھ تحریر کر سکے اور وہ وہاں پر رکھ سکے؟ انشاءاللہ یہ جتنے بھی یہاں سوشل ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں، اس بارے میں وہ ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں، اور
ये मन बना रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इस चीज को रोका जाए और अपने माशरे को किस तरीके से वो शराब से पाक रखे। और मैं यहाँ ये भी बात अर्ज करना चाहूँगा आवाम से कि उन्हें किसी कानून की इंतजारी की या बारी की जरूरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें खुद ही से शराब हमारे माशरे के लिए एक लत है, नासूर है, और उसको रिजेक्ट करने के लिए जो भी मुमकिन है उनके पास जो भी इकदाम उनको सही और जायज तरीके से उठानी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इस पर सब संजीदगी से गौर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा हामिद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। फिलहाल खबर ये कि एक्साइज पॉलिसी सामने आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में उसे दे दिया गया है। अब सरकार ने अपना काम एक कदम आगे बढ़ाया है, इसका रद्दअमल क्या कुछ होगा वो आपने करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर सरकार कह रही है कि हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हो, तो आप कानून को तहरीरन वहां पर वापस लिखिए कि क्या एतराज है आपने, क्यों आप इसको रोकना चाहते हैं और क्या कुछ वजूहात है, ताकि एक जवाब बन सके एक निज़ाम के तहत। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि बहुत सारी एसोसिएशंस और बहुत सारे इदारे जो है वो यकजबान होकर करारदाद भी ला सकते हैं। लेटेस्ट होप्स हो कि क्या कुछ होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि कुछ और शराब खाने या पॉलिसी में जो है वो तरमीम या नरमी लाई जा रही है, और ताकि यहाँ पर एक नया निज़ाम चल सके। साल 2021-22 के हवाले से पॉलिसी को रखा गया। इससे पहले आपको याद होगा कि अदालत का भी डंडा इस पर था, ऑनरेबल कोर्ट का, कि किस तरीके से आप इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्या कुछ करेंगे। लेकिन सरकार इसको बंद करने के बजाय एक जवाब पैदा कर रही है, रेवेन्यू लॉस होगा जी अगर इसको बंद करेंगे। लेकिन बिहार और दीगर स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी बंद है, वहां निज़ाम कैसे चल रहा है, शायद हमारी इंतजामिया को वहां से भी कुछ सीखना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बीमारों और तीमारदारों की बात करेंगे सीडी अस्पताल की, चाहे श्रीनगर हो या जम्मू। क्यों लोग परेशान हैं, डिटेल के साथ आपके सामने खबर रखेंगे, और उसके फौरन बाद फोन लाइंस भी खोलेंगे ताकि आप अपनी बात बुलंद कर सके। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।